اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج کی دن بھر کی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بارسلونا کے قریبی علاقے کورنیا دے یوبریگت میں المونیم کے کام کی ایک فیکٹری پورسیانا پورتاس کورنیا کام اور کوالٹی کے اعتبار سے بااعتماد ادارہ، جہاں پر تمام کام جدید مشینری پر کیا جاتا ہے۔ آپ کے گھروں اور کمرشلز کے لیے ایلومینیم کے دروازے، کھڑکیاں اور دیگر اشیاء بنائی جاتی ہیں۔ ہمارا پتہ یہ ہے۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق ہالینڈ سے ہے کہ ہالینڈ کے جزیرے ایملینڈ کے ساحل کے قریب 3000 کاریں لے جانے والے کارگو شپ میں آگ لگنے سے ایک شخص ہلاک اور 22 افراد زخمی ہو گئے۔ کارگو شپ 25 جولائی کو شمالی جرمنی سے مصر کے شہر پورٹ سعید کے لیے روانہ ہوا تھا۔ شپ پر 3000 گاڑیوں میں سے تقریباً 25 برقی گاڑیاں موجود تھیں۔ آگ سے بچنے کے لیے جہاز کے عملے کے کچھ افراد نے سمندر میں 100 فٹ کی اونچائی سے چھلانگ لگا دی۔ برطانیہ میں میڈیکل کے شعبے سے وابستہ افراد اور ڈاکٹرز میں خودکشیوں کی شرح حیران کن طور پر بڑھ رہی ہے، جس سے طبی شعبے سے وابستہ افراد کو درپیش مشکلات واضح ہونے لگی ہیں۔ ڈاکٹروں میں خودکشی کی شرح عام آبادی کے مقابلے میں 2 سے 5 گنا زیادہ ہے۔ صرف برطانیہ کے اندر 72 طبی پیشہ ور افراد، جن میں ڈاکٹرز، نرسیں، دانتوں کے ڈاکٹرز اور دائیاں شامل تھیں، 2020 میں خودکشی کر کے اپنی جانیں گنوا بیٹھے، جو اس بحران کی شدت کو واضح کرتے ہیں۔ جونیئر ڈاکٹرز اور خواتین پریکٹیشنر خاص طور پر ان پریشان کن رجحانات کا شکار ہیں۔ FIA امیگریشن نے کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی کرتے ہوئے پاکستانی پاسپورٹ پر بیرون ملک جانے والے 6 مسافروں کو آف لوڈ کر دیا۔ FIA کے مطابق مسافر وزٹ ویزے پر آذربائیجان جا رہے تھے۔ مسافروں کے سامان سے شینگن ویزے کی فوٹو کاپیاں برآمد کر لی گئی۔ آف لوڈ کیے گئے مسافروں میں بادشاہ نذیر، محمد عبداللہ، عبدالظہیر، محمد کبریا، کلیم اللہ اور عبدالرب شامل ہیں، جبکہ دوران تلاشی ملزمان کے موبائل فون سے یورپ کی ٹکٹیں بھی برآمد کر لی گئی۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزمان نے آذربائیجان پہنچ کر ایجنٹ سے ویزے حاصل کرنے تھے۔ ایک سروے کے مطابق سعودی عرب ان دنیا کے بہترین ممالک میں شمار ہوتا ہے جو امیگرینٹس کو پرکشش معاوضہ دیتے ہیں۔ اس کے برعکس رواں سال برطانیہ فارنرز ملازمین کے لیے دنیا کا مہنگا ترین ملک قرار دیا گیا ہے، جبکہ برطانیہ میں سالانہ تنخواہ کا بڑا حصہ ٹیکسوں اور دیگر سہولتوں کی ادائیگی میں صرف ہوتا ہے۔ انٹرنیشنل ریٹنگ میں سعودی عرب کے بعد جاپان، بھارت اور چین بالترتیب دوسرے، تیسرے اور چوتھے نمبر پر ہیں۔ یونان کے کیپٹل ایتھنز میں گرمی نے 50 سالہ ریکارڈ توڑ دیا، درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ یونانی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ یونان بھر کے سیاحتی مقامات دن کے گرم ترین حصوں میں بند رہیں گے۔ دوسری جانب سیاحتی جزیرے کے جنگل میں آگ لگ گئی، جس کے باعث 3500 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونا پڑا۔ یونانی کوسٹ گارڈ کے مطابق مقبول ترین سیاحتی مقامات سے لوگوں کو نکال لیا گیا ہے۔ یورپ کے لیے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA کی پروازوں کی بحالی میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ یورپی یونین ایوییشن سیفٹی ایجنسی نے PIA کو ریموٹ آڈٹ میں کلیئر کر دیا ہے۔ اب یورپی ایجنسی ستمبر میں PIA اور پاکستان سول ایوییشن اتھارٹی کا فزیکل آڈٹ کرنے کے لیے پاکستان آئے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ فائنل آڈٹ میں کامیابی کے بعد PIA کی یورپ کے لیے پروازیں بحال ہو سکیں گی۔ PIA کے ذرائع کے مطابق یورپ میں PIA کی پروازیں بحال کرنے کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ حکام نے بتایا ہے کہ یورپ میں پروازوں کی بحالی سے PIA کو اربوں روپے کی آمدن ہوگی۔ خیال رہے کہ PIA پر جون 2020 میں یورپی ملکوں میں پروازوں پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ الجیریا، اٹلی اور یونان کے جنگلات میں لگنے والی آتش زدگی سے 40 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے۔ میڈیا کے مطابق بحر روم کے اطرافی ممالک کے جنگلات میں لگی آگ سے ہزاروں افراد اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ یونان کے روڈوس جزیرے میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ جنگلات کی آگ کا پھیلاؤ جاری ہے۔ گرم اور تیز ہوا اور خشک موسم متاثرہ علاقوں میں آگ بجھانے میں رکاوٹ ہے۔ یورپی یونین کے اسٹیٹس میں کم از کم اجرت میں اتنا فرق و تفاوت ہے کہ عام آدمی چکرا جائے۔ یورو اسٹیٹ کے اعداد و شمار کے مطابق یورپی یونین زون میں شامل ملک بلغاریہ میں اس سال جولائی میں منیمم سیلری 399 یورو تھی، جبکہ اس کے برعکس دوسری یورپی یونین ریاست
لکسمبرگ میں کم از کم تنخواہ 2508 یورو تک رہی۔ اسپین میں کم از کم سیلری 1260 یورو تک ہے۔ یورپی یونین کے 14 ممالک کی فہرست میں شامل جن کی کم از کم تنخواہ 1000 یورو سے کم ہے۔ سائپرس، جبکہ ڈنمارک، اٹلی، آسٹریا، فن لینڈ اور سویڈن میں کم از کم تنخواہ کی کوئی تفصیل موجود نہیں ہے۔ دوسری جانب لکسمبرگ، جرمنی، ہالینڈ، بیلجیم، آئرلینڈ اور فرانس کی کم از کم سیلری 1500 یورو ماہانہ سے زیادہ ہے۔ فرانس میں 1747 یورو اور لکسمبرگ میں 2508 یورو تک کم از کم تنخواہ ہے۔ یورپی ملک پرتگال نے کیتھولک فیسٹیول ورلڈ یوتھ ڈے سے قبل اسپین کے ساتھ انٹرنیشنل بارڈر کا کنٹرول بحال کر دیا ہے۔ یوتھ ڈے فیسٹیول 1 سے 6 اگست کے درمیان لزبن میں ہوگا۔ 7 اگست کو تہوار ختم ہونے تک بارڈر کنٹرول نافذ رہے گا۔ ملک کے 5 انٹرنیشنل ایئرپورٹس پر 325 انسپیکٹر سرحدی کنٹرول کے لیے تعینات کیے جائیں گے۔ ایئرپورٹس میں لزبن ایئرپورٹ، پورتو ایئرپورٹ، فارو ایئرپورٹ، میدیرا ایئرپورٹ، پونتا دلگادا ایئرپورٹ شامل ہیں۔ اسپین نے جون 2023 میں 9.1 ملین یعنی 91 لاکھ ٹورسٹ اور مسافروں کو ملکی ایئرپورٹس پر ویلکم کہا، جن میں 2022 کے اسی مہینے کے مقابلے میں 10% اضافہ ہوا ہے۔ اس بات کا انکشاف اسپین کی ٹورزم کی ویب سائٹ کے فراہم کردہ ڈیٹا سے حاصل ہوا ہے۔ رواں سال کے پہلے 6 مہینوں میں مسافروں کی کل تعداد 43 ملین تک پہنچ گئی تھی، جو پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 24.3% کی خاطر خواہ نمو ظاہر کرتی ہے۔ اسپین کی بارسلونا میں پہلی بار بوفے 22 سے زائد آئٹم کے ساتھ پاکستانی اور انڈین کھانوں کا بھرپور سواد، حبیب ولیج ریسٹورنٹ۔ فیملیز کے لیے پرسکون ماحول، کشادہ حال، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے آئیڈیل مقام۔ الکوہل سے پاک اور حلال پکوان ہماری پہچان۔ شیشہ اور پول ٹیبل کے شوقین کے لیے آئیڈیل جگہ۔ خوبصورت تراسا بارسلونا کے ساحل کے قریب سینٹرو کمرشیال لا ویا میں واقع۔ ہمارا پتہ یہ ہے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا۔ پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ، کائیے استے نمبر 9، نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ اسپین کی نیشنل پولیس نے ایک ایسے گینگ کا خاتمہ کیا ہے جو غیر ملکی خواتین کو لیگل سٹیٹس دلانے کا لالچ دے کر ان کو جینڈر وائلنس اور جسمانی تشدد کے جعلی واقعات کا وکٹم بناتا تھا اور پھر اس کے لیے رقم کلیم کرتا تھا، اور اس زیادتی کے مرتکب افراد کو گینگ 1000 یورو تک ادا کرتا تھا۔ پولیس نے غرناطہ اور المیریا کے ساحلی علاقوں میں گینگ کے اراکین کو گرفتار کیا ہے، جن میں مراکشی شہریت کی 4 خواتین اور 3 مرد شامل ہیں۔ اسپین میں رواں سال کے دوسرے ہاف یعنی دوسری شش ماہی میں بے روزگاری کی شرح میں کمی واقع ہوئی ہے۔ دوسری سہ ماہی میں 3,65,300 افراد کی کمی ہوئی ہے، جبکہ 6,03,900 ملازمتیں پیدا ہوئی ہیں، جس کے مطابق تاریخ میں پہلی بار 2,10,56,700 افراد کام کاج میں مصروف ہیں۔ ان اعداد و شمار کا انکشاف نیشنل اسٹیٹسٹکس انسٹیٹیوٹ نے کیا ہے۔ اسپین پورے یورپی یونین میں غریب ترین ملک کے طور پر شمار ہوتا ہے اور فی کس آمدنی یعنی پر کیپیٹا انکم کے چارٹ میں آخری پوزیشن پر ہے۔ یہ وہ ملک ہے جس نے اپنی فی کس آمدنی یعنی پر کیپیٹا انکم میں پیدرو سانچز کے دور حکومت کے دوران سب سے کم ترقی کی ہے، کیونکہ ہسپانوی اکانومی مفلوج ہے، فی کس آمدنی پر کوئی اضافہ نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی پیداواری نمو دیکھی گئی ہے۔ اسپین کی حکومت نے بغیر حجاب مقابلے میں حصہ لینے والی ایرانی شطرنج کی کھلاڑی کو شہریت دے دی ہے، جس کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو چکے تھے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایرانی شطرنج کی کھلاڑی سارا سادت خادمہ، جسے سارا خادم کے نام سے پہچانا جاتا ہے، نے گزشتہ برس دسمبر کے آخر میں قازقستان میں منعقدہ ورلڈ شطرنج چیمپئن شپ میں بغیر حجاب کے حصہ لیا تھا۔ بعد ازاں سارا خادم نے گرفتاری سے بچنے کے لیے اسپین میں اسائلم کی درخواست دائر کی۔ اب انہیں ہسپانوی شہریت مل چکی ہے اور ان سے وزیر اعظم اسپین پیدرو سانچز نے بھی
मुलाकात की थी। स्पेन पलट तनवीर अहमद चीमा अलमारूफ बिल्लू चीमा का कातिल गिरफ्तार हो गया। कत्ल के शुबा में ज़िला वज़ीराबाद के नवाही मौज़ा खेवेवाली के रिहायशी फरहान खान दीनदार को जाम के चट्ठा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कत्ल के मुलज़िम के मुताबिक इसका तनवीर चीमा के साथ अराज़ी का तनाज़ा चल रहा था। याद रहे कि 2019 में बादालोना के प्लासा गोर पर नौजवानों के दो ग्रुप्स में होने वाली लड़ाई में तनवीर अहमद चीमा अलमारूफ बिल्लू चीमा का बेटा हम्माद चीमा गर्दन पर कारी वार की वजह से जाँ बहक हो गया था। नवाही मौज़ा खेवेवाली के रिहायशी तनवीर चीमा स्पेन के शहर बार्सिलोना में मुकीम थे और यहाँ उनका मोबाइल फ़ोन का कारोबार था। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का ख़बरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज़्ज़त अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा ज़रिया है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा ख़ात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत और ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।